بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الطاف کریمانہ میں سے ایک اور عادت مبارکہ کا ذکر کریں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو شریر لوگ ہوا کرتے تھے ان کے شر سے اپنے آپ کو بچاتے تھے اور اپنے امت کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس شریر آدمی کے شرارتوں سے اپنے امت کے لوگوں کو آگاہ فرماتے تھے اور اس کے شرارتوں سے بچنے کی تلقین فرماتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اس طرح کے جب شریر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو ان کے شرارتوں کی وجہ سے اپنے دل میں بغض رکھتے ہوئے کبھی بھی ان کے انسلٹ نہیں کرتے تھے۔ ان کی شرارتیں اپنی جگہ اور امت کو نقصان پہنچانے کی صفات ان کے اپنی جگہ، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات سے کبھی ان کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت نے جو صفات دی تھی ان میں بدمزاجی، شرارتیں اور جیسے کہتے ہیں نا کہ جواب دینا اسی طرح کے عادت کا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے طبیعت میں نہیں رکھا تھا۔ بخاری شریف میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی سردار تھا، انتہائی بد مزاج اور انتہائی شریر اور انتہائی فسادی۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرماتے صحابہ کے بیچ میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی تشریف رکھتے تھے تو کوئی نہ کوئی دینی بات چلتی تھی، شریعت کے کوئی مسئلہ چلتا تھا اور اس پہ لوگ سوالات کرتے تھے، آپ جوابات دے رہے ہوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں تو یہی ایک منظر تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں خاموش رہتے تھے، لغو باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اکثر جو وقت ہوتا تھا وہ کسی سوال کے جواب دیتے ہوئے، کسی کو اچھی بات بتلاتے ہوئے، کسی کو کسی گناہ سے روکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو وہ آدمی کہیں سے گزر رہا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ بئس اخو العشیر، کہ یہ اپنے قبیلے کے بہت شریر انسان، کوشش کرو کہ اس کے شرارتوں سے، اس کے فتنوں سے اپنے کو اور اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو اور اپنے معاشرے کو بچانے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں آئی گئی بات ہو گئی، اور ہم لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کے مطابق اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے شرارتوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے،
وہ اس طرح کے کوئی بھی آدمی جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا تو خرید و فروخت، تجارت یا دوسرے جو معاملات ہوتے تھے ان میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، تاکہ جو ہے نا کوئی معاملہ کریں اور کل اس کے شرارتوں کے ہم کیا ہو جائیں، شکار ہو جائیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوتے مسجد نبوی میں، وہیں سردار جو یہودیوں کا تھا یا منافقوں کا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں، آپ کے رویے میں کوئی ایسی بات اس کے حوالے سے نہیں پائی جا رہی ہے کہ جس سے نفرت چھلکتی ہو، اور کافی دیر تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی سے، اخلاق سے، بہت اچھے رویے سے ان کے ساتھ پیش آتے رہے، اور جب وہ چلے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تو اس آدمی کے حوالے سے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس کے شر سے بچو، اس کے فتنوں سے بچو، اور اس کے ساتھ معاملات کرنے سے بچو، لیکن آج جب ہم نے دیکھا کہ وہ آپ کے پاس آیا، آپ کے مجلس میں آیا، اکیلے میں آپ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں تو اس کی کوئی چیز نظر نہیں آئی، یعنی اس کے حوالے سے کوئی نفرت نظر نہیں آئی اور کوئی ناپسندیدگی نظر نہیں آئی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ان کے فتنے اپنی جگہ، ان کی شرارتیں اپنی جگہ، ان کی برائیاں اپنی جگہ، ان کی اسلام دشمنی اپنی جگہ، لیکن چونکہ یہ ہمارے دربار میں آیا ہے، ہمارے پاس آیا ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہمارے اعتبار سے، ہم نے جو کچھ کیا وہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے کیا، یعنی ہم نے اس کی فتنے، اس کے شرارتوں کو نظر میں نہیں رکھا، بلکہ جب وہ مہمان بن کے ہمارے پاس آیا تو ایک میزبان کا رویہ اپنے مہمان سے کیسے ہو وہ دیکھا آپ نے کہ ہم نے کیسے رویہ اختیار کیا۔ تو فرمایا کہ بھائی شریر لوگوں کے شر اور ان کے فتنے سے تو بچو، لیکن جب وہ کبھی تمہارا مہمان بنتا ہے تو تم اپنے اخلاقی جو اقدار ہیں ان اقدار کو نہ چھوڑو، اس کے مہمان نوازی کرو، اس کے ساتھ حسن خلق سے ساتھ پیش آ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہارے آئینے میں اس کو اپنی شکل نظر آئے۔ فرمایا نا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جو خود کرتا ہے اس کا علم نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے مجلس میں آتا ہے، اور اگلا جو آدمی جو با اخلاق آدمی ہے، جب وہ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے اور اچھے رویے کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اس کو پھر جا کے احساس ہونے شروع ہوتا ہے کہ یار میرا رویہ کیسے ہے لوگوں کے ساتھ، میرا طور و طریقہ کیسا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں فلاں قبیلے کے فلاں فیملی کے جو بندہ ہے اس کا کتنا اچھا رویہ ہے۔ تو انسان، اچھے رویے والے انسان دوسرے لوگوں کے رویے کو بدلنے کا سبب بنتے ہیں، باعث بنتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو عملی طور پر یہ چیز کر کے دکھایا۔ تو یہ سوچیں کہ ہمارا اچھا رویہ برے رویے کے لوگوں کو بدل سکتا ہے، ان کے تعلیم کا ذریعہ بن سکتا ہے، ان کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو لوگوں کے شر اور فتنے سے اپنے آپ کو ہم بچائیں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تعلیم کا سبب بھی بنے۔ تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کو بھی اگر ہم اپنا لیں تو اس سے بھی معاشرے میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔